الله الرحمن الرحيم. وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة جوازا كقول المستهل الهلال والله. اور کبھی مبتدا کو حذف بھی کیا جاتا ہے قرینہ کے پائے جانے کے وقت جوازی طور پر، جیسا کہ چاند کہنے کا، چاند دیکھنے والے کا کہنا الہلال واللہ. اس سے پہلے آپ حضرات نے عید سے پہلے مبتدا کے اور خبر کے کچھ احکامات پڑھ لیے تھے. مبتدا اور خبر کا تعارف اور اس کے ساتھ کچھ اور اہم باتیں. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حذف کو بیان فرمایا ہے کہ کلام سے مبتدا کو بھی حذف کر لیتے ہیں اور خبر کو بھی حذف کر لیتے ہیں. سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مبتدا کو حذف کرنے کی صورت کو بیان فرمایا ہے کہ اگر کلام میں کوئی قرینہ ایسا پایا جائے جو مبتدا کے وجود پر دلالت کرے تو وہاں پر مبتدا کا حذف کرنا جائز ہو جاتا ہے. اسی طرح آگے درمیان میں شرح کے اندر شارح نے کچھ صورتیں ایسی بھی بیان فرمائی ہیں جہاں پر مبتدا کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے. ماتن کی جو بات ہے پہلے اس کو سمجھتے ہیں. فرمایا کہ جب کوئی قرینہ موجود ہو تو قرینے کے پائے جانے کے وقت مبتدا کا حذف کرنا جائز ہے. جواز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ذکر کرنا بھی ٹھیک ہے اور نہ کرنا بھی ٹھیک ہے. اس کی ایک مثال دی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب چاند دیکھنے والا چاند دیکھتا ہے، پہلی تاریخ ہوتی ہے، جیسے آج محرم کا چاند لوگ کچھ دیکھیں گے، کسی نے دیکھ لیا، کسی کو نظر آتا ہے، تو اہل عرب کے ہاں یہ طریقہ کار ہے کہ جب کسی کو چاند نظر آتا ہے تو وہ اونچی آواز سے یوں کہتے ہیں الہلال واللہ. کیا کہتا ہے؟ الہلال واللہ. مستحل کس کو بولتے ہیں؟ اس آدمی کو بولتے ہیں جو چاند دیکھنے والا ہو اور اس کے وقت وہ اپنی آواز بلند کرے تو اس کو مستحل بولتے ہیں. تو فرمایا کہ جیسے وہ کہتا ہے الہلال واللہ، تو یہ الہلال جو ہے یہ خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے. پوری عبارت یوں ہے ھذا الہلال، ھذا الہلال. تو یہاں چونکہ سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان کی حالت یہی ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ چاند ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. لہذا وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تلاش کرتے کرتے انہوں نے ایک چیز کو متعین کرنا ہوتا ہے اور اس متعین چیز کے بارے میں انہوں نے ہلال ہونے کا حکم لگانا ہوتا ہے. تو یہاں پر قرینہ جو ہے وہ حالیہ ہے. یہاں پر کون سا قرینہ ہے؟ قرینہ حالیہ ہے کہ یہ حال ہے، اس کی جو حالت ہے یہی یہاں پر قرینہ ہے کہ جی اس کی وجہ سے یہ چیز متعین کر دی اور پھر اس پر حکم لگا دیا. تو ھذا یہاں پر مبتدا محذوف ہو گیا. ھذا والا جو معنی ہے وہ ان کی حالت سے واضح ہے اور سمجھ آ رہا ہے. باقی شرح کے اندر جو کچھ اس کی وضاحت ہے کہ واللہ کیوں لگایا، کہ قول المستحل میں کچھ وضاحتیں ہیں، وہ سارے ابھی پڑھ لیتے ہیں. بنیادی طور پر متن کا مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جی جہاں پر کوئی قرینہ پایا جائے تو قرینے کے وجود کے وقت مبتدا کو حذف کرنا جائز بھی ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں وقد یحذف المبتدا، کبھی مبتدا کو حذف کر لیا جاتا ہے لقیام قرینۃ، قرینہ کے پائے جانے کے وقت. باقی عام طور پر قرینہ کیا ہوتا ہے؟ لفظی ہوتا ہے. عام طور پر قرینہ لفظی ہوتا ہے. تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید یہاں پر بھی لفظی قرینہ ہی ہو، اس کے علاوہ کوئی اور قرینہ نہ چل سکتا ہو. تو شارح نے اس وہم کو دور کیا اور فرمایا لفظیتاً او عقلیتاً، کہ قرینہ عام ہے، چاہے لفظوں میں ہو چاہے کیا ہو، کوئی اور عقلی قرینہ ہو. جیسے ان کی حالت ہے القول
کا قول المستحل والا جو قرینہ ہے کہ یہاں پر لفظوں میں تو کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، وہ ایک عقلی چیز ہے کہ ان کی حالت ہی ایسی ہے، تو فرمایا کہ یہ عام ہے، چاہے لفظی ہو چاہے عقلی ہو، اور پھر لفظی کے علاوہ سب کو عام ہے، چاہے وہ حال ہو یا جو مرضی ہو جائے۔ تو فرمایا لفظیتاً او عقلیتاً، جوازاً، جوازی طور پر۔ جوازن کے بعد ماتن نے شارح نے دو لفظ نکالے ہیں، ایک حذفن اور ایک جائزن۔ یہ آپ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو جوازن ہے یہ مفعول مطلق ہے یحذف فعل کے لیے۔ اب یحذف فعل ہے، اس کا حذف والا معنی ہے، جوازن یہ جواز والا معنی ہے اس کا، دونوں میں تو نہ لفظی جوڑ ہے نہ ہی معنوی جوڑ ہے۔ اور جو مفعول مطلق ہوتا ہے وہ پہلے والے فعل یا شبہ فعل کی یا تو ہم لفظ ہو، اگر ہم لفظ نہ ہو تو کم از کم کیا ہونا چاہیے، ہم معنی ہونا چاہیے۔ نہ تو یہ جوازن یحذف کا ہم لفظ ہے اور نہ ہی ہم معنی ہے، تو اس کو مفعول مطلق کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی یہاں پر یہ مفعول مطلق بالواسطہ ہے۔ مفعول مطلق بالواسطہ، بالواسطہ کا کیا مطلب ہے کہ اصل مفعول مطلق یہاں پر موصوف ہے اور یہ جوازن اس کی صفت ہے۔ اور ایسے ہو جاتا ہے کہ بعض مرتبہ موصوف کو کلام سے حذف کر لیتے ہیں اور صفت کو اس کی جگہ اس کے قائم مقام کے طور پر چھوڑ دیتے ہیں، لہذا یہاں پر بھی ایسے ہی ہے۔ اصل عبارت یہ ہوتی قد یحذف حذفا جوازن، یحذف حذفا جوازن ہو جائے گا۔ جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ پھر اس پر وہی اعتراض جو آپ پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ جی حذفاً اور جوازن کو آپس میں موصوف اور صفت بنانا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے جائز نہیں ہے کہ جی حذفاً ایک ذات ہے اور جواز یہ مصدر ہے جو وصف محض ہے، اور وصف محض کا کسی چیز پر حمل نہیں ہوتا، موصوف اور صفت کا آپس میں ایک دوسرے پر حمل ہوتا ہے، اطلاق ہوتا ہے۔ ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ جی کتاب کو جدید کی جگہ اور جدید کو کتاب کی جگہ استعمال کر لے، تو لہذا ایسے کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایسے جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے کہ حذف کی جگہ پر ہم جوازن کا لفظ بولیں، اس لیے کہ جواز وصف محض ہے اور وصف محض کا اطلاق کسی ذات پر نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ یہ مصدر ہے مبنی للفاعل ہے۔ کیا ہے؟ مبنی للفاعل کا کیا مطلب ہے؟ مبنی للفاعل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جواز ہے تو لفظاً، لیکن معنوی اعتبار سے یہ کس معنی میں ہے؟ یہ جائزن کے معنی میں ہے، اور جائز ایسا کلمہ ہے جس میں وصف بھی ہے اور ذات پر بھی دلالت ہے، لہذا یہ اس طرح عبارت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو فرمایا لفظیتاً او عقلیتاً جوازن، جوازن کی اگلی عبارت کی سمجھ آ گئی؟ اے حذفاً جائزن، اے حذفاً جائزن، توجہ ہے نا؟ لا واجباً، آگے کیا ہے؟ لا واجباً ذکر کر کے بتا دیے کہ جی یہاں پر جواز کا کیا مطلب ہے۔ جواز کا مطلب یہ ہے کہ جی وجوب نہیں ہے، جواز کا مطلب یہ ہے کہ وجوب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے اس کا کہ جی ذکر بھی کر سکتے ہیں اور حذف بھی کر سکتے ہیں۔ جی پتہ چلا؟ توجہ ہے نا سب کی؟ بات ذہن میں بھی آ رہی ہے؟ کافی سارے حضرات کا ذہن ابھی کسی اور جگہ اٹکا ہوا ہے، تو وہ سارے رابطے اور ساری تاریں کاٹ لیں۔ کیا کر لیں؟ وقد یجب حذفہ، وقد یجب حذفہ سے شارح نے ماتن پر ایک اعتراض کیا۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ جی آپ نے مبتلا کی حذف کی صرف جوازی صورت کو تو ذکر کیا، لیکن وجوبی بھی تو ہے صورتیں، اس کو ذکر نہیں کیا، اس کو بھی ذکر کر لینا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کام کرے وہی ٹھیک ہو اور جو نہ کرے وہ ٹھیک نہ ہو۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی صورتیں ہیں وہ بھی کلام عرب میں موجود ہیں، تو جوازی کی طرح وجوبی کو بھی ذکر کر لینا چاہیے۔ تو فرمایا کہ چلو آپ نے تو ذکر نہیں کی، زیادتی کی ہے، ہم اس کا کیا کر لیتے ہیں؟ جبیرہ کر لیتے ہیں، اس کو ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ کچھ صورتیں ذکر کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ
کلام میں موصوف اور صفت ہوتے ہیں. کلام میں کیا ہوتے ہیں؟ موصوف اور صفت ہوتے ہیں. اب لوگ یہ مسئلہ پڑھ چکے ہو کہ جو موصوف کا اعراب ہے وہی اعراب کس کا ہونا چاہیے؟ صفت کا ہونا چاہیے. لیکن ایسے کرتے ہیں کہ جو موصوف والا اعراب ہو وہ آگے صفت پر نہیں پڑھتے بلکہ صفت کو مرفوع بنا لیتے ہیں. صفت کو کیا بنا لیتے ہیں؟ مرفوع بنا لیتے ہیں. اور یہ صورت رفع کے علاوہ ہی ہو سکتی ہے. یہ صورت جب موصوف کا اعراب رفع کے علاوہ ہو پھر ہی جا کر اس کا اعراب ظاہر ہوگا. تو کیا کرتے ہیں؟ کسی جگہ پر موصوف منصوب ہو یا کسی جگہ پر موصوف کیا ہو؟ مجرور ہو، تو اس کی صفت پر جر یا نصب پڑھنے کے بجائے وہاں پر رفع پڑھ لیتے ہیں. جیسے آپ کہہ لیتے ہیں بسم اللہ الرحیم، بسم اللہ الرحمن. اب کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے ہی ہے نا؟ بولو، بسم اللہ آتی ہے نا؟ تو بسم اللہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں لفظ اللہ اسم الجلالہ موصوف ہے، الرحمن اور الرحیم اس کی صفت ہے. اسی طرح ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان موصوف ہے، رجیم صفت ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کبھی ایسا بھی کر لیتے ہیں اہل عرب کے جو موصوف ہے آگے صفت پر وہ موصوف والا اعراب نہیں پڑھتے ہیں، یوں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہو گیا؟ تو موصوف سے اس کی صفت کو کاٹ کر مرفوع بنا لیتے ہیں. موصوف سے اس کی صفت کو کاٹ کر کیا بنا لیتے ہیں؟ مرفوع بنا لیتے ہیں. اور مرفوع بنا کر پھر اس کی ترکیب یوں کرتے ہیں کہ اس کو مستقل جملہ بناتے ہیں، اس کو بناتے ہیں خبر، اور مبتدا اس کی محذوف کر لیتے ہیں. یوں کر لیتے ہیں بسم اللہ هو الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان هو الرجیم. یہ دو مثالیں ہیں، آگے ماتن نے بھی مثال لی ہے، شارح نے. تو لہذا جیسے الحمدللہ اہل الحمد، الحمدللہ اہل الحمد ہونا چاہیے لیکن کیا پڑھ لیتے ہیں؟ اہل الحمد. تو صورت کی سمجھ آ گئی. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ موصوف سے اس کی صفت کو کاٹ لیا جاتا ہے. جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے وہ والا اعراب اس کی صفت پر نہیں لگاتے بلکہ اس کو مرفوع بناتے ہیں. اور ایسا کرنے سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ کبھی تو اس کی اچھی طریقے سے مدح مقصود ہوتی ہے، کبھی اس کے لیے مذمت کا قصد ہوتا ہے، اور کبھی اس کے علاوہ بھی مقاصد ہوتے ہیں. اور مقاصد کے اندر جیسے ترحم وغیرہ ہے، جیسے نیچے حاشیے پر بھی اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے، تو یہ مقاصد ہوتے ہیں. جی پتہ چلا؟ جب اعراب ہم تبدیل کرتے ہیں، اب آپ کسی مجمع میں یوں پڑھ لے اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سارے لوگ دیکھنے لگ جائیں گے کہ مولوی صاحب کو کیا ہو گیا، بسم اللہ بھی نہیں آتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ اس طرح پڑھیں گے تو سب کی توجہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ پڑھنے والے کی طرف ہو جاتی ہے کہ جی یہ تو موصوف اور صفت ہے، صفت کا اعراب تو موصوف جیسا ہونا چاہیے. تو سب کی توجہ کو اپنی طرف کی جاتی ہے. اور ایسا کرنے سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر تو تعریف کی جگہ ہو تو مزید تعریف مقصود ہوتا ہے، اور اگر وہ مذمت کی جگہ ہو تو مزید مذمت مقصود ہوتا ہے. سب کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ جی یہاں پر اس کی مزید تعریف یا مزید مذمت ہو رہی ہے. دیکھیں وقد یجب حذفہ، کبھی اس کا حذف واجب ہو جاتا ہے. اذا قطع النعت بالرفع، جب نعت کو کاٹ لیا جاتا ہے رفع کے ساتھ. جیسے الحمدللہ اہل الحمد، ای هو اہل الحمد. وانما وجب حذفہ، اب آگے اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ جی کیوں کرنا ہے ایسے، اس کو حذف کرنا واجب ہے. لیعلم، تاکہ جہاں اس مبتلا کا حذف واجب ہے. اب اگر کوئی یوں کہہ دے الحمدللہ هو اہل الحمد تو بات تو واضح ہو گئی. کوئی بات جو ہم دینا چاہتے ہیں، متکلم دینا چاہتے ہیں، وہ اگلے کو اس کا پتہ نہیں چلے گا.
لیعلم، تاکہ اس بات کا علم ہو، انہ کان فی الاصل، کہ یہ اصل میں صفت ہے، فقطع، پھر اس صفت کو کاٹ لیا گیا، لقصد المدح، مدح کے ارادے سے، او الذم، یا مذمت کے ارادے سے، جیسے من الشیطان الرجیم میں پڑھ لیا، او غیر ذالک، یا پھر جو ہے وہ او غیر ذالک، یا پھر اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے، جیسے ترحم کے لیے۔ ترحم کا کیا مطلب؟ جیسے اس کی مثال کیا ہے، دیکھیں، مررت بعمر المسکین، مررت بعمر المسکین، هو المسکین ہو جائے گا۔ اور مذمت کی مثال انہوں نے دی ہے، مررت بزید الفاسق، مررت بزید الفاسق۔ فلو ظہر المبتدا، لہذا اب یہاں پر اگر مبتدا ظاہر ہو جائے، لم یتبین ذالک، پھر تو یہ بات واضح نہیں ہوگی کہ جی یہ صفت ہے، صفت کو موصوف سے کاٹ لیا گیا، یہ والی بات پھر اگر ہم مبتدا کو ظاہر کرتے ہیں پھر پتہ نہیں چلنا، یہ پتہ اسی وقت چلے گا جب مبتدا کو کلام میں ذکر نہ کیا جائے۔ اسی طرح آگے ایک اور صورت بیان فرمائی ہے، وَيَجِبُ حَذْفُهُ أَيْضًا عِنْدَ مَنْ قَالَ فِي نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ إِنَّ تَقْدِيرَهُ هُوَ زَيْد۔ جو افعال مدح اور افعال ضم ہے، افعال مدح اور افعال ضم کی ترکیب آپ لوگ کر چکے ہو، جیسے نعم الرجل زید، بئس الرجل زید، دو طرح کی ترکیبیں آپ لوگوں نے اس کی پڑھی ہیں۔ نعم الرجل اور بئس الرجل کی ایک ترکیب یہ ہے کہ نعم فعل ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، بئس فعل ہے، الرجل اس کا فاعل ہے۔ یہ فعل اور فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبری مقدم ہے، اور جو بعد والا مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم ہے وہ اس کے لیے مبتدا مؤخر ہے۔ تو پوری ترکیب کیسے ہو جائے گی؟ نعم فعل ہے، الرجل اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبری مقدم، اور زید مبتدا مؤخر۔ ایک ترکیب اس کی یوں ہے افعال مدح اور افعال ضم کی۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ جی دونوں جملے الگ الگ ہو، نعم الرجل الگ جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، اور زید جو ہے یہ الگ جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ یہ زید خبر ہے اور اس کے لیے مبتدا جو ہے وہ یہاں پر محذوف ہے۔ پوری عبارت کیا ہو جائے گی؟ نعم الرجل هو زید، بئس الرجل هو زید۔ تو بئس الرجل الگ جملہ اور هو زید الگ جملہ، درمیان میں ہوا جو مبتدا ہے اس کا حذف کرنا یہاں پر واجب ہے۔ تو یہ بھی ایک صورت ہے، وَيَجِبُ حَذْفُهُ، اور اس کا حذف کرنا واجب ہے۔ ان کے نزدیک بھی جو یہ کہتے ہیں کہ نعم الرجل زید کی اصل عبارت اس کی تقریر جو ہے وہ کیا ہے؟ هو زید، یعنی یہ مبتدا کا حذف کن کے نزدیک واجب ہو جائے گا؟ جو یہ کہتے ہیں کہ نعم الرجل الگ جملہ اور زید الگ جملہ ہے، اگر اس کو ایک ہی جملہ بنا دے تو پھر تو کسی چیز کا کوئی حذف نہیں۔ کقول المستحل، جیسا کہ مستحل کا قول، الہلال واللہ۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے مثال کس کی دینی ہے؟ بولو، بات کیا چل رہی ہے؟ اور توجہ بالکل ہی نہیں ہے۔ جسمی ہاں ہونا وقلبی لدیکم، جسمی ہاں ہونا وقلبی لدیکم، جسم میرا یہاں ہے لیکن روح وہ کدھر ہے؟ دل میرا کسی اور طرف ہے، آپ کے ہاں ہے۔ میری محبت پہ شک نہ کرنا، مجبوری کی وجہ سے میرا جسم تو ادھر ہے لیکن میرا دل آپ کے پاس ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ کافی سارے اس طرح کے وعدے تم لوگ شاید کر کے آئے ہو، اس وجہ سے بار بار کھینچنے کے باوجود بھی تم لوگ سبق کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ ہاں، کوئی بات نہیں، ان سے اجتماعی طور پر معذرت کر لیں گے۔ ہماری مجبوری، ہم اپنے وعدے کیا کر رہے ہیں؟ توڑ رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، کیوں بھائی؟ کسی کا کوئی ایسا کوئی چکر چل رہا ہو ہے؟ وہ پشتوں کا ایک شعر میں نے شاید پہلے بھی کئی مرتبہ سنایا، وہ بڑا اچھا آپ لوگوں کے لیے فٹ ہے اس وقت۔ کہتا ہے، طالبہ خوری و ملاشی، پروت پر کتاب یہ یادوی شن کی خالونا ہے۔ ارشاد تو آپ لوگوں نے کہا نہیں، میں ہی کہہ دیتا ہوں، ارشاد ارشاد۔ کیا کہتا ہے؟ طالبہ خوریبہ ملاشی،
پروت پر کتاب یہ یادوی شن کی خالو، کہتا ہے ایک طالب علم تو خاک ملا بن جائے گا، اے طالب علم تو خاک ملا بن جائے گا، کتاب پہ پڑا ہوا ہے، سامنے کتاب ہے، سر پہ کتاب ہے، ہاتھ میں کتاب ہے، کتابوں کی لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہو، لیکن دل میں، ذہن میں، یادداشت میں سبز خال ہے۔ سبز خال جانتے ہو؟ پہلے آج کل تو وہ ٹیٹو وغیرہ بنواتے ہیں اور وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ خوبصورتی کے لیے، زیب و زینت کے لیے پہلے ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ سبز خال لگواتی تھی عورتیں، ادھر وہ باضابطہ گدواتی تھی، ویسے بھی ہوتا تھا، اور خال بڑے پکے پکے خال ہوتے تھے پیشانی پر اور رخسار پر، اس طرح۔ تو یہ ایک زیب و زینت کی اور خوبصورتی کی ایک نشانی ہوتی تھی۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو خاک ملا بن جائے گا، سامنے تو تیری کتاب ہے لیکن تیرے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ وہ سبز خال چل رہا ہے۔ تو اب پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے کس کو اپنے سبز خال یاد آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی توجہ بالکل ادھر نہیں۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ بات کیا چل رہی ہے اور مضمون صبح سے کیا پڑھ رہے ہیں ابھی تک؟ مبتدا کو حذف کرنے کا قاعدہ پڑھا ہے ہم نے۔ آپ نے مثال کیا دی ہے؟ الہلال، تو ہلال کیا چیز ہے؟ ہلال کیا چیز ہے؟ مبتدا ہے کہ خبر ہے؟ خبر ہے۔ تو قاعدہ آپ نے بیان کیا مبتدا کے لیے، اور مثال کس چیز کی دی ہے؟ الہلال ہے، تو ہلال تو خبر ہے، مبتدا نہیں ہے۔ آپ کو مبتدا کی مثال دینی چاہیے، نہ کہ خبر کی۔ پتہ چلا قاعدہ جس کا ہے وہ حذف کرنا ہے، جس کا تذکرہ کیا وہ تو مبتدا کا کیا، لیکن مثال کون سی دی ہے؟ جو دی ہے اس میں مبتدا کا تو وجود ہی نہیں ہے، اس میں تو وجود کس کا ہے؟ خبر کا وجود ہے، تو یہ مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی اصل میں عبارت یہاں پر محذوف ہے۔ عبارت یہاں پر کیا ہے؟ پوری عبارت یوں ہے المبتدا المحذوف جوازا مثل المبتدا المحذوف فی مقول المستحل الہلال واللہ۔ پوری عبارت یوں ہے کہ جی وہ مبتدا جو کہ محذوف ہے جوازی طور پر اس مبتدا کی طرح ہے جو محذوف ہے مستحل کے اس قول میں الہلال واللہ میں۔ مبتدا محذوف اس مبتدا کی طرح ہے جو مستحل کے اس قول میں محذوف ہے۔ پوری عبارت کا خلاصہ کیا نکل آیا؟ اور وہ کیوں نکالا؟ یہ جو کاف ہے کا قول المستحل، یہ کاف یہ مثل کے معنی میں ہو کر مضاف ہے، اور قول المستحل یہ سارا مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا۔ یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا ہو، یہ خبر ہو جائیں گے، اور اس کے لیے مبتدا محذوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ عبارت کیا ہے؟ دیکھو، المبتدا المحذوف جوازا، وہ مبتدا جو جوازی طور پر محذوف ہے، مثل المبتدا المحذوف، اس مبتدا محذوف کی طرح ہے، فی مقول المستحل، جو مستحل کے اس مقولے میں ہے، الہلال واللہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ الہلال یہ مبتدا کی مثال نہیں ہے، الہلال یہ مبتدا کی مثال نہیں ہے، بلکہ اس مقولہ میں جو مبتدا محذوف ہے وہ محذوف مبتدا کے لیے یہ ایک مثال ہے کہ جیسے اس مقولہ میں مبتدا کا حذف ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح دوسری جگہوں میں بھی جب قرینہ پایا جاتا ہو تو مبتدا کا حذف کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ مثال دی ہے، المبتدا المحذوف جوازا، یعنی وہ مبتدا، پوری عبارت المبتدا المحذوف، عبارت کی تو سمجھ آ گئی نا، اعتراض کی سمجھ آ گئی کہ جی بات چل رہی ہے مبتدا محذوف کی، جو مثال ہے اس میں خبر ہے، اس میں مبتدا محذوف
اس میں مبتدا نہیں ہے تو اس کا جواب یہ کہ یہ جو کاف ہے یہ کاف مثل کے معنی میں ہے، وہ مضاف بن رہا ہے، قول المستحیل اس کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، اور پھر یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ خبر بن رہے ہیں مبتدا محذوف کے لیے۔ پوری عبارت آگے وہی ہے جو شرح نے ذکر کی ہے، دیکھیں المبتدا المحذوف جوازن، یہ وہ مبتدا محذوف ہے، مثل المبتدا المحذوف، اس محذوف مبتدا کی طرح ہے، فی مقول المستحل، جو مستحل کے مقولہ میں ہے۔ المستحل کا معنی آگے ذکر کیا، المبصر للہلال، جو ہلال کو دیکھنے والا ہے، الرافعی صوتہ، اور اپنی آواز کو بلند کرنے والا ہے، عند ابصارہ، اس کے دیکھنے کے وقت، یہ اس کا معنی ذکر کیا، الہلال واللہ۔ اب اس کی اصل عبارت آگے نکالی ہے، اے ھذا الہلال واللہ، قرینہ کیا ہے اس کا بھی میں نے بتا دیا، بالقرینۃ الحالیۃ، حالی قرینہ کے ذریعے سے۔ اب اس پر ایک اعتراض یہ ہے کہ جی آپ نے اس کو مبتدا محذوف کے ساتھ جوڑا ہے کہ جی ھذا الہلال، تو آپ اس کو تو یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ یوں کہہ دیں الہلال ھذا، ھذا الہلال کی جگہ پر آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، ہاں ھذا الہلال کی جگہ آپ اس کو الہلال ھذا بھی تو کہہ سکتے ہیں، خبر کی تقدیر مقدر کر لیں تو کہتے ہیں کہ جی نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، یہاں پر ایسے نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا، ولیس من باب حذف الخبر، اور یہ خبر کو حذف کرنے کے باب سے نہیں ہے، بتقدیر الہلال ھذا، الہلال ھذا کی تقدیر کے ساتھ، اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ جب وہ آنکھ جو ہے وہ چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں تو چاند دیکھتے دیکھتے ان کو کوئی چیز آ جاتی ہے، تو اس میں اشارہ سے اس چیز کو متعین کر لیا جاتا ہے۔ پہلے کیا کیا جاتا ہے، اشارے کے ساتھ پہلے ایک چیز کو متعین کیا جاتا ہے۔ جب اگر آپ لوگوں کو چاند دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو جب آپ افق پر دیکھتے ہیں تو جہاں چاند ہوتا ہے وہاں اور بھی کافی ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ چاند کی طرح ہی ہوتی ہیں، توجہ سے دیکھو تو وہ چاند کی طرح کافی ساری چیزیں وہ نظر آنے لگتی ہیں۔ تو اب کافی ساری چیزیں ہیں تو کیا ہوتا ہے، پہلے ھذا کے ذریعے سے، اس میں اشارہ کے ذریعے سے وہاں ایک چیز کا تعین کیا جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، پہلے ایک چیز کا کیا ہوتا ہے، تعین کیا جاتا ہے، اور پھر متعین کر کے اس پر حکم لگایا جاتا ہے ہلال ہونے کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے یہاں پر ہم ھذا کو بطور مبتدا کے پہلے ہی ذکر کرنا اس کا ضروری ہے، تاکہ اس پر ہلال ہونے کے ساتھ حکم لگایا جاتا ہے جو واقع کے موافق ہے، جو کیا ہوتا ہے، جو واقع کے موافق ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر اس کو مبتدا ہی مانیں گے، خبر نہیں بنا سکتے۔ لأن مقصود المستحل، اس لیے کہ مستحل کا جو مقصود ہے تعین شیء بالاشارتی، اشارہ کے ذریعے سے کسی چیز کا تعین کرنا ہے، اور پھر والحکم علیہ بالہلالیت، اس پر ہلال ہونے کا حکم لگانا ہے، لیتوجہ الیہ الناظرون، تاکہ اس کی طرف دیکھنے والے متوجہ ہو جائیں، ویروہ، اور اس کو دیکھ لے، کما یراہ، جیسا کہ اس نے اس چاند کو دیکھا ہے، جیسے اس نے خود دیکھا، آواز لگاتا تاکہ دوسرے بھی اس کو دیکھ لیں۔ اب اگلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی الہلال تک تو ہماری بات پوری ہو گئی، تو یہ واللہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ واللہ لگانے کی دو مقصد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عام طور پر چاند دیکھنے والوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جب چاند دیکھتے ہیں تو وہ یوں ہی کہتے ہیں الہلال واللہ، چونکہ یہ معاملہ شک اور شبہ کا ہے کہ پتہ نہیں اس کو ٹھیک سے نظر آیا یا نہیں آیا، یا اس نے کسی اور چیز کو ہی چاند مان لیا، اس وجہ سے وہ عام طور پر طریقہ کار یہ ہے کہ چاند دیکھنے والے کیا کر لیتے ہیں، الہلال کے ساتھ واللہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ مستحل کی ایک عادت ہے، تو جو واقع میں ہے وہ کتاب میں بطور مثال کی پوری بات ذکر کر لی، اس وجہ سے ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے اگر ہم واللہ کو نہیں ملاتے تو پھر الہلال پر وقف ہوگا، جب ہم صرف الہلال کہہ کر بات کو ختم کرتے ہیں تو طریقہ کیا ہونا چاہیے، وقف کا ہونا چاہیے، ہاں، جب آگے جوڑ نہیں ہے، ساتھ میں کوئی اور لفظ نہیں ہے، تو آپ نے سانس توڑنا ہے تو سانس توڑنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، وقف کرنا پڑے گا، اور جب الہلال پر ہم وقف کریں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا، ایسے ہی ہے، جب ساکن ہو جائے گا تو پھر اس میں ایک اور بھی احتمال آ جائے گا نصب کا، کس کا احتمال آ جائے گا،
نصب کا، اور یوں بھی عبارت پھر اس کی بن سکے گی کہ رأیت الہلال، جب آپ الہلال کہتے ہیں تو جہاں وہ مرفوع ہو سکتا ہے وہ مجرور بھی ہو سکتا ہے، وہ جیسے آپ لوگوں نے المرفوعات کو ساکن پڑھ لیا تو اس کی پھر کتنی طرح کی ترکیبیں کی تھی، اس کو مرفوع بھی بنا لیا، مجرور بھی بنا لیا، منصوب بھی بنا لیا، تو پھر جب الہلال پر وقف ہوگا تو وہ ساکن ہو جائے گا، جب سکون ہوتا ہے تو وہاں اعرابی احتمالات ایک سے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر یہ یقین نہیں ہوگا کہ یہ یہاں پر مرفوع ہی ہے، اس وجہ سے اس کی رفع کو واضح اور یقینی بنانے کے لیے کیا کر دیا، آگے اس کے ساتھ واللہ کو جوڑ لی تاکہ اس کا اعراب واضح ہو جائے۔ یہ کیا ہے اب کر رہے ہو؟ وَإِنَّمَا أَتَى بِالْقَسَمِ، اور قسم کو لے کر آئے ہیں، جَرْيًا عَلَى عَادَةِ الْمُسْتَحِلِّينَ غالباً، عام طور پر چاند دیکھنے والوں کی عادت کے مطابق چلتے ہوئے، وَلِأَلَّا يُتَوَهَّمَ، اور اس مقصد کے لیے تاکہ وہم نہ ہو، نصب الہلال، ہلال کے نصب ہونے کا، عند الوقف، وقف کے وقت،